سے نہیں ڈرے گا اور اسی کے مطابق اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ آپ کے یقین کی بنیاد پر ہے، آپ کے علم و معرفت کی گہرائی کی بنیاد پر ہے. جیسے جیسے آپ کے علم و معرفت یقینی ہوتی جائے گی، گہری ہوتی جائے گی، اتنا اتنا آپ کا عمل اس کے مطابق تبدیل ہوتا جائے گا. بس اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے عمل کو درست کروں تو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنی معرفت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کیونکہ انسان دو طریقے سے عمل کرتا ہے، یا عادت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے یا علم کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے، معرفت کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے. عمل کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں. عادت کی بنیاد پہ کر رہا ہے تو پھر یہ انسانیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہے. انسانیت کے ساتھ یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ زندگی گزار رہا ہو عادتوں کی بنیاد پر، وہ عادتوں کا اسیر بن کر رہ جائے. دوسرا علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر. ہاں، یہی انسانیت کا طرہ امتیاز ہے کہ انسان حیوانوں سے جدا اسی بنیاد پر ہے کہ انسان عقل سے، علم سے، معرفت سے جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کی بنیاد پہ کرتا ہے. اگر میں اپنے عمل کو درست کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے اپنی معرفت کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب یہاں پر سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں. بہت سے اعمال شریعت مقدسہ اسلام کہتی ہے کہ تم بجا لاؤ اور ہم نہیں بجا لا رہے ہوتے، یا اگر بجا لا رہا ہوتے ہیں تو سختی اور زبردستی پریشر کی وجہ سے بجا لا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کے مرحلے پر فائز نہیں ہیں، ان چیزوں میں اعتماد نہیں ہے ہمارا. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، ایمان اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایمان اور علم میں فرق ہوتا ہے. یہی ایمان جب گہرا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہی علم گہرا ہوتا ہے تو کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایمان میں تبدیل. یہی آپ کا نالج، یہی معرفت جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا یہ ایمان میں تبدیل ہوتی جائے گی. بس پہلے بنیاد کیا ہے کہ علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں. اس کا آج کل ایک بہت آسان طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، وہ ہے سن کے علم حاصل کرنا. نہ عزیزاں، کبھی غور کیجئے، اپنے اندر غور کیجئے، دیکھیے وہ چیز جو آپ نے پڑھی ہے اور وہ چیز جو آپ نے سنی ہے، ان دونوں کو اگر کمپیریزن کریں تو آپ کو اعتماد زیادہ کس پر ہے؟ کس پر زیادہ اعتماد ہے؟ وہ چیز جو آپ نے پڑھی، چاہے کسی سے سن لیں، لیکن جو چیز آپ کو نے پڑھی ہے نا، اس کے اوپر آپ کا اعتماد زیادہ ہے. بس مطالعہ کی عادت لا لیں. جب تک مطالعہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں زوری، زبردستی، پریشر، اپنے اوپر جبر کر کے عمل کرتا رہوں گا. لیکن جب میں اپنے مطالعات کو بڑھاؤں گا، میں مطالعہ کوئی بھی میرے سامنے موضوع آیا اس کو پڑھوں. اور پھر آج پڑھنے کا ایک اور آسان طریقہ کیا آیا ہوا ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر
الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آپ جو ہے نا وہ ای بکس بھی موجود ہیں, آپ ان کے ذریعے جو ہے نا جی وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے, اس کو کبھی آزما لیجئے کہ وہ چیز جو آپ نے سکرین پہ پڑھی ہے اور وہ چیز, وہی چیز اگر آپ نے کتاب میں پڑھی ہے, آپ اپنے اندر ایک اعتماد کے لیول کو کبھی چیک کیجئے تو آپ کو کتاب والا لیول کبھی بھی سکرین والے لیول کے برابر نظر نہیں آئے. ہمارے معاشرے سے, اس نسل سے اس کو چھین لیا گیا ہے. عملی اصلاح کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر میں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے اپنے علم کو ٹھیک کرنا ہوگا, مجھے اپنی معرفت کو درست کرنا ہوگا, اور جتنی جتنی میری معرفت کسی چیز کے بارے میں بڑھتی جائے گی وہ چیز میرے ایمان کا حصہ بنتی جائے گی. اور ایمان کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے اس پر یقین ہو, ایمان کی تعریف یہ ہے کہ صرف جب مجھے یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجھے, میرا علم مجھے مجبور کرتا ہے, میرے جسم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے مطابق عمل کروں. وہ میرا علم, وہ میری معرفت, وہ مجھے پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. کبھی آپ غور کیجیے گا, آپ ہر بندے کا کسی نہ کسی چیز کے بارے میں فرض کیا اس کو یقین ہے کہ اصغریہ کے اندر کام کرنا یہ میری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ یقین ہو جائے اس کو. یقین کیجئے گا کہ جو لوگ بیٹھ نہیں سکتے نا, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہر وقت ان کو اصغریہ کا بخار چڑھا ہوا ہے, ہر وقت اصغریہ ہو رہی ہوتی ہے, آرام سے بیٹھ نہیں پا رہے ہوتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا ہے. ان کے یقین کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ وہ پھر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے. اسی طرح اگر یہ علم ہو جائے کہ صبح کی نماز کے چھوڑنے کے کیا نقصانات ہو جائیں گے, مجھے کیا چیز لوز کر دوں گا میں, یہ صرف یقین ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس وقت آنکھ نہ کھلے. یعنی جسم انسان کا یہ بھی انسان کے ایمان کے تابع ہو جاتا ہے. تو غلطی جو ہے, جو کمی ہے, وہ ہمارے یقین, علم میں مسئلہ ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں, ابھی ایک دفعہ پھر مثال یہاں پر دینا موضوع ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ میں پچھلے 5 سالوں میں آپ دوستوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن رہا ہے کہ مجھے اب یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مثال پہلے دے چکا ہوں یا نہیں دے چکا. بہرحال دے بھی چکا ہوں تو موضوع کے اوپر اگر آ گئی ہے تو اس کا تکرار کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ایک شخص مثال دیتا ہوں, فرمان نہیں سناتا. ہم میں سے ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے. ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا وہ روڈ بغیر دیکھے مجھے کراس کر کے دیکھا ہے. ہر بندہ ڈرتا ہے, مر جائیں گے. کیوں؟ یقین ہے. کتنے افراد کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا ہے, خود دفنایا ہے, یقین ہو چکا ہے, ایمان کا حصہ بن چکا ہے. کیا چیز کہ مرنا ہے. لیکن کبھی غور کیجئے اپنے اعمال پر. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, جب بندہ بول رہا ہوتا تو اپنے بارے میں زیادہ بات کر رہا ہوتا. میرے اعمال کو اگر میں دیکھوں تو کیا آخرت پر بھی میرا اتنا ایمان ہے؟ اگر آخرت پر بھی میرا اتنا ہی ایمان ہوتا جتنا موت کے اوپر ایمان ہے تو پھر میرے اعمال یہ نہ ہوتا.
ایسا ہی ہے. کیوں عمل تبدیل ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ریلیٹ ہے آپ کا عمل؟ وہ آپ کے علم کے ساتھ ہے. جتنی آپ کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا آپ کا عمل ٹھیک ہوتا جائے گا. بس اب آپ کسی کی عملی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ اس کے علم کی اصلاح کریں، اس کو معرفت دے دیں. معرفت دے دیں گے تو وہ خود بخود عمل اس کا تبدیل ہو جائے. عمل کی اصلاح کا ڈائریکٹ تعلق، وہ جو کہتے ہیں نا کہ عملی اصلاح کرنی ہے، یہ جو موضوع بھی رکھا گیا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے یہ بو آ سکتی ہے کہ یعنی عمل علم کے بغیر بھی ہو سکتا، لیکن وہ پروردگار بہت زیادہ جواد ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ممکن ہے وہ اجر دے دے اس عمل کا جو بغیر علم کے ہو، جو صرف کسی کو راضی کرنے کے لیے میں عمل انجام دے رہا ہوں، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ عمل انجام دے رہا ہوں، کسی پریشر میں آ کر میں وہ عمل انجام دے رہا ہوں، اس کا وہ کریم اور جواد ہے. ممکن ہے وہ اجر کوئی دے دے لیکن حق نہیں بنتا کہ اس کا اجر وہ دے، اس لیے کہ میں وہ کام اس کے لیے کر ہی نہیں رہا. میں وہ کام یا پریشر سے کر رہا ہوں، یا کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا اپنے من کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے وہ عمل انجام نہیں دے رہا.